الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوه نوح أن لا تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 106 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہاں سے چھٹے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے. عزیزان محترم، اس سورہ کے شروع سے تھوڑا سا میں آپ کو وہ انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ یہ اس کو ایروپلین موڈ پہ لگا جگہ موبائل کال آ رہی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کے لیے انت تک کوششوں کو بیان فرمایا، اور آپ کی اس محنت کو بیان فرمایا. لیکن اس کے باوجود مشرکین نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بہت کم لوگوں نے قبول کیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید رنج ہوتا تھا. اور یہ ایک حقیقت بھی، ایک آدمی سچا ہو اور اس کے بعد دلائل بھی ہو، ہر چیز بھی ہو، تو پھر بھی لوگ نہ مانے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ سامنے والے کیسے لوگ ہیں کہ ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے. تو اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک باخع علی نفسک، کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے ان کی وجہ سے. تو یہ اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تسلی دی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. اور وہ واقعات جو ہے ان میں سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اور ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا، آپ کو ڈھارس بندانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار حکمتیں، فوائد ہیں، جو کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں ذکر کرتا رہتا ہوں. تو سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کفار کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اور وہ ان کو معجزات بھی دکھاتا ہے، ان پہ حجت پوری کر دیتا ہے، اس کے باوجود کم لوگ ہی اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں. تو آپ پہلی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا. تو اس سے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ڈھارس بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو مشرکین تھے ان کو بھی نصیحت ہو کہ بھئی انبیاء کا انکار کریں گے تو پھر ہلاکت مقدر ہے، جس طرح کہ گزشتہ قوموں پر یہ عذاب آئے تھے. کیونکہ
یہ جو مشرکین مکہ تھے تو یہ لوگ جانتے تھے ان باتوں کے بارے میں، تو اس لیے ان کے سامنے وہ واقعات بیان کیے گئے۔ تو آج آپ کے سامنے جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور ابتدا اس طرح سے فرمائی کہ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی قوم میں ایک ہی پیغمبر تھے، آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر وہاں پہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو جھٹلایا، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو ظاہری اعتبار سے پیغمبر کو جھٹلایا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ کہ اصل میں ایک نبی کا انکار اللہ کے سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو جب انہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گویا کہ زمین پر جو بھی اس وقت نبی تھے یا اس سے پہلے نبی آئے ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کے ہم قبیلہ نے، ہم قوم نے، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تو مگر نوح علیہ السلام نسب کے اعتبار سے تو ان کے بھائی ہو سکتے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے بھائی نہیں تھے، کیونکہ وہ مشرکین تھے، آپ مومن تھے۔ تو یہاں پر بھائی سے مراد ہم قبیلہ ہے، کیونکہ قبیلے کے لوگوں کو بھی آپس میں لوگ بھائی کہتے ہیں، اور عربوں میں یہ رواج ہے، ہم قبیلہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرف اسی انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کس وقت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا کہ جب ان کے ہم قبیلہ شخصیت نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی لکم رسول امین، اور بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعونی، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہم قبیلہ نے کہا، تو بات یہ کہ نوح علیہ السلام اسی قبیلے میں پلے بڑھے، انہی کے ساتھ رہے، وہ نوح علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کے کردار کو جانتے تھے، ان کی شخصیت کو جانتے تھے، اور اللہ کا نبی یہ اللہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ تمام اخلاقی عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کسی اخلاقی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جسمانی عیب میں بھی نہیں ہوتا، یہ بھی علماء نے بیان فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی، ان کو بتا دیا میں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوں، تم مجھے میرے بچپن سے جانتے ہو، میرے بڑے ہونے تک جانتے ہو، سارے معاملات کو جانتے ہو، تو اور آپ جو ہے اپنے علاقے میں امانت دار کہلاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی الصادق الامین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، تو ایسے ہی سیدنا نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں امانت دار کے نام سے مشہور تھے، یعنی لوگ جانتے تھے کہ خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس وصف کا ذکر کیا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو، میں امانت دار آدمی ہوں، کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہوں میں، تو اللہ سے ڈرو، یہ بت پرستی چھوڑ دو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اللہ سے ڈرنے والا وہی ہوتا ہے جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو، تو بڑا ایک اس میں زبردست نکتہ ہے یہ کہ اگر کوئی نبی کی بات نہ مانے اور کہے کہ جی میں اللہ کی مانتا ہوں، تو سمجھ لیجئے وہ فارغ ہے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا وہ نبی کا پیروکار ہوتا ہے، اور نبی کی نہیں مانے تو پھر اللہ سے بھی نہیں ڈرتا وہ۔ تو آپ فرماتے وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں جو تم کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، اور تمہارے پاس آ کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اور کتنے سال تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی،
تو کہا کہ یہ جتنا بھی میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے تو اس پہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا میں. ان اجری الا علی رب العالمین، کیونکہ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی مجھے اجر تو وہی دے گا، تم سے نہیں مانگ رہا. تو عزیزان محترم، یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے. اور یہ اپنے تبلیغ پر، اپنے دینی کام پر اجرت طلب نہ کرنا یہ سچائی کی دلیل بھی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پہ ارشاد فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ میری قوم تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے. اور جتنے بھی انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر کیا ان کے ساتھ یہی ہے کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا. خود ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے اس معاملے پہ کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، ہاں یہ ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو میرے. تو بزرگان دین نے اس مقام پر یہ نقطہ بیان فرمایا. حضرت امام قشیری نے بھی بیان کیا اس کو، اسی طرح سے شیخ احمد ابن عجیبہ شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر بحر مدید میں اس کو بیان کیا، اور اسی طرح روح البیانی میں بھی اس کو بیان کیا کہ تبلیغ دین پہ اجرت نہیں لینا چاہیے، کہ انبیاء کا اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے. اور اس کی اجرت لینا اگرچہ کہ ناجائز نہیں ہے لیکن اس سے ساری برکت چلی جاتی ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دین کو دنیا کی دولت کے بدلے میں بیچنا ہے. تو اس قسم کے الفاظ بزرگوں نے لکھے ہیں اس حوالے سے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. اچھا، اس کے مقابلے میں بعض دوسرے لوگ مقابلے پہ آ گئے، حالانکہ 14 سال سے علماء یہی بتا رہے ہیں کہ تبلیغ دین پہ اجرت وغیرہ نہیں لینا چاہیے. تو بعض لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا نہیں اور لکھ دیا کہ جی نہیں، ہمارے نزدیک جائز ہے، لینا کوئی حرج نہیں ہے. اور اس پہ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اگلے دن اپنا وہ کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کے بازار کی طرف نکلے تو حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابی نے دیکھا، کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی بچے پالنے ہیں مجھے، خلیفہ تو بن گیا ہوں لیکن یہ بھی تو کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری اجرت مقرر کر دیتے ہیں، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا. تو کہا کہ اسی طرح اور بعض صحابہ کا آتا ہے، تو اگر اس میں برکت بھی نہ ختم ہو جاتی تو حضرت ابو بکر صدیق کیوں لیتے؟ تو بتلا کہ برکت بھی ختم نہیں ہوتی. جن علماء نے کہا برکت ختم ہو جاتی ہے انہوں نے صحیح نہیں کہا، انہوں نے یہ دلیل دی. تو اس دلیل کا میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ عمومی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے انسان جو کرتا ہے اور اس میں کوئی یعنی مستقل اس کا ٹائم نہیں بندھا ہوتا اور مختلف اوقات میں جب چاہتا کرتا ہے، تو ایک عمومی تبلیغ ہوئی، وہ اس میں داخل ہے کہ اس پہ اجرت نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کو محبوس کیا جائے، یعنی اس کی ڈیوٹی بنا دی جائے کہ فلاں ٹائم سے لے کے فلاں ٹائم تک تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور باقاعدہ اس کی ڈیوٹی روزانہ کی بنیاد پر یا جتنے ٹائم کی بنیاد پر لگا دی جائے، تو ایسی صورت میں یہ اجرت لینا جائز ہوگا. کیونکہ اب جو اجرت اس کو مل رہی ہے وہ جزاء الاعتباس ہے، کیونکہ اس کو محبوس کر دیا گیا ہے. اور اس کے محبوس کرنے کی وجہ کیا ہے کہ دین کا کام کر رہی ہے. اب اگر یہ دین کے کام کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے روزگار کو کمانے میں لگ جائے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ تو جو مستقل بنیادوں پہ ڈیوٹی کی صورت ہوتی ہے اس میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ واعظ و نصیحت کو اور ان چیزوں کو بطور پیشہ اپنانے کے لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے.
تو بہت لوگوں نے پیشہ یہ بنا لیا ہے وعظ و نصیحت کرنا، اور باقاعدہ ریٹ دے ہوتے ہیں اس کے۔ اچھا وعظ و نصیحت کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں عام طور پہ لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں، یا اسٹوریز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو جس کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ لوگوں کو واضح نصیحت نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو گناہوں سے ڈرانا شروع کر دے اور نیکیوں کی ترغیب دینا شروع کر دیں تو پھر لوگ ان کو بلانا چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی اپنی تقریروں میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل جائے۔ ورنہ آپ مجھے بتا دیں کون سا آدمی جو واضح نصیحت کرتا ہو، لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہو اور نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہو، کہاں اس کی ڈیمانڈ ہے؟ اس کی کہیں آپ کو ڈیمانڈ نہیں ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے لیے فرمایا کہ اس کے اوپر اجرت مت لو، آپ اپنے کام کو کرتے رہو۔ اسی طرح مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں مدارس میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو احتباس کی صورت میں ان کے لیے لینا جائز ہے۔ جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو محبوس کر دیا تھا مسلمانوں کی خلافت کے لیے۔ تو یہ فرق ہے دونوں معاملات میں۔ تو اس کو مطلقاً یعنی اس کو سمجھ لینا کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں منع کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے۔ فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو۔ تو یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، کہا کہ میں تم سے کوئی بدلہ مانگ ہی نہیں رہا ہوں، دنیا کی دولت طلب ہی نہیں کر رہا ہوں میں تم سے، اور تم جانتے ہو کہ میں امین بھی ہوں، سب بھی کچھ ہوں میں، تو اب میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہ دوسری مرتبہ آپ نے یہ جملہ بیان فرمایا، اور انبیاء کا کام یہی ہوتا۔ اب سامنے سے کیا جواب ملا کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے کیا ہم تم پر ایمان لے آئے، تمہارے ساتھ تو گھٹیا لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، بات کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب عام طور پہ دعوت دیتے ہیں تو اس کی طرف غریب لوگ زیادہ رغبت رکھتے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دولت کے نشوں میں، اپنی عیاشیوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے سر پہ ڈنڈا نہ پڑے تب تک وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کی ایک موٹی سی مثال آپ یہ دیکھ لیں، جو غریب علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، ملاقات کرتے رہتے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں تو آپ ان کو ان کے پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا، 5 سال سے رہ رہے ہیں، 4 سال سے رہ رہے ہیں، 10 سال سے رہ رہے ہیں، اپنے محلے والے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر شخص نے اپنی دنیا اپنے گھر میں بسائی ہوتی ہے۔ اس کے پاس سونے کے لیے گرم نرم بستر ہوتے ہیں، سردیوں میں گیزر اس کے پاس ہوتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈی کرنے کی مشین رکھی ہوتی ہے، گھر میں کھیلنے کے لیے طرح طرح کے آلات اس کے پاس رکھے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کی جم پورا اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کو اور فزیکل ایکسرسائز کرنی ہو تو اس کے لیے بھی مشینیں موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر گیمز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، مختلف قسم کی موویاز اس کے پاس ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کا فل سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے، ہر طرح کی چیز اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے، گم ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی توجہ بھی دلائے، دیکھو یار کیا ہو رہا ہے، کہلے یار چھوڑو، لوگوں کو اپنے پڑے ہونے دو، ہمیں اپنی زندگی میں رہنے دو، ہم اطمینان سے میں۔ تو یہی بات ہے کہ مولانا رضوان آگے آ جائیں، رضوان کو کہا میں نے، تو یہی بات ہے کہ غریب لوگ چونکہ ان کے پاس ایسی دنیا نہیں ہوتی ہے، ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے سوچتے بھی ہیں، تو وہ انبیاء کی دعوت پہ پہل کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں میں یہی لوگ تھے، اور خود نبی علیہ السلام پر بھی جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے اندر یہی کمزور قسم کے لوگ تھے، آزاد کردہ غلام تھے، دیگر لوگ تھے، امیر لوگ تو بہت کم تھے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرت بالمستضعفین، کہ کمزور لوگوں کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، آپ نے خود نے فرمایا۔ تو اب یہاں پہ کمزور لوگ کون تھے؟ یعنی
جن کو یہ مشرکین گھٹیا آدمی کہہ رہے تھے، یا اس کا لفظ کا ترجمہ کمینہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کے لفظ انہوں نے استعمال کیے، تو اصل میں یہ بیچارے جو مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی محنت مزدوری روزانہ کرتے ہیں، کوئی بڑھئی ہوا، کوئی جوتیاں گاٹنے والا ہوا، اور کوئی دوسرا مزدوری پہ کام کرنے والا ہوتا ہے، روزانہ تگاریاں اٹھاتا ہے، تو یہ اس قسم کے لوگ جن کو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج کل اسی قسم کے معیار بن گئے ہیں کہ جو پیسے والا ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، وہ اچھا آدمی ہوتا ہے، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہوتی ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، روزہ بنیاد پہ کماتا ہے، اس کو گھٹیا، خسیس اور اس قسم کے الفاظ، جس کو پنجابی میں کمی کمینہ بھی بولتے ہیں، تو اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔ اللہ کے نزدیک ممکن ہے جس کو یہ گھٹیا سمجھ رہے ہیں وہ عزت والا ہے، اور خود اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہیں، یہی اللہ کے نزدیک ذلیل ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں پہ عزت کا معیار دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، نہ اس کا زیادہ ہونا نہ اس کا کم ہونا، اس کا معیار تقوی ہے، اور جس کے بعد تقوی پایا جائے گا وہی اللہ کے یہاں پہ عزت والا ہے، اور تقوی والے لوگ کم ہوتے ہیں، لوگ بہت ہیں مگر تقوی والے کم ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ پہ ایمان لیا ہے، حالانکہ آپ کی تو گھٹیا لوگوں نے پیروی کی ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، چھوڑ دیں، سائڈ میں کر دیں، پھر ہم سے بات کریں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، شاید پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، یا یہ کہ آپ کی صحبت میں آئیں گے تو لوگ بولیں گے یار تو وہ گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے۔ تو اصل تو میں نے بتا دیا کہ گھٹیا پن امارت اور غربت سے نہیں ہوتا، انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ تو اگر غریب آدمی بھی نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا، تو متقی پرہیزگار ہے، اس کی صحبت اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن امیر آدمی اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، پرہیزگار نہیں کرتا، تو اس کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے۔ اور آج ہمارے یہاں پہ جو دنیا داروں کا معیار ہے، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اشرافیہ۔ اشرافیہ کہتے ہیں پیسے والے لوگوں کو، یعنی شریف کی جمع ہے، شریف کی جمع اشراف، اور یعنی پیسے والا شریف ہے۔ یہ لوگوں نے بھی ایک اصطلاح بنا لی ہے، اور یہ ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ بولتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی لوگ بولتے ہیں، یہ شیطانی اصطلاحات ہے ساری کی ساری۔ حالانکہ ویسے عربی زبان میں شریف سید کو کہتے ہیں، اور اصل شریف وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ جو سید ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب انہوں نے پیسے والوں کو شریف بنا دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے جواب میں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے نا، محنت مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے ان کے کاموں کو جاننے کی، کیونکہ کام وغیرہ کو تقوی کا معیار نہیں ہے، اور اسلام میں بھی یہی رہا ہے، اور آج بھی دیندار لوگوں کے نزدیک یہی ہے۔ لیکن جو دنیا دار ہو گئے ہیں تو ان کے نزدیک پیسے والوں کی عزت ہے، مال والوں کی عزت ہے، عہدے والوں کی عزت ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اور وہ امام ایسے ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب امام خصاف ہیں، خصاف کہتے ہیں جوتی کو، یعنی جوتیاں گانٹنے والے تھے آپ، اور آپ کا نام ہی یہی تھا۔ امام الغزالی سنا آپ نے؟ اب غزالی کپڑا بننے والے کو کہتے ہیں، نہیں جولائی کو کہتے ہیں، تو جن کو ہم امام غزالی کہہ رہے ہیں یعنی امام جولاہا، اس کا لفظی معنی یہ ہے۔ آج جولائی کی عزت نہیں کرتے لوگ، اور بیچارے جولائی جو ہیں وہ بھی پھر لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کے وہ بھی پھر اپنا نام اپنے آپ کو نہیں بولتے، بلکہ اپنا کچھ اور نام بتاتے کہ نہیں جی ہم فلاں قوم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ امام قدوری، وہ ہانڈیاں بناتے تھے مٹی کی، یعنی کمہار تھے، ان کا نام یہی ہے امام قدوری۔ اسی طرح اور بزرگ ہیں جن کے پیشوں کی وجہ سے ان کے نام پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام میں اس کی وجہ سے کوئی فرق، بلکہ امام حلوائی بھی ہے جن کو عوام امام حلوانی کہتے ہیں،
تو ان کو حلوانی کہنے کا وجہ یہی کہ وہ حلوہ بناتے تھے، حلوائی تھے وہ. تو وہ بڑے بڑے ہمارے امام ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ دین سے دور ہو چکے ہیں، صرف نام کا دین رہ گیا، دین کا ٹائٹل رہ گیا، دین کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس لیے سارے کاموں سے ہمیں شرم آتی ہے، ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں. تو لیکن اللہ کے یہاں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وما علمی بما کانوا یعملون، کہ مجھے کیا ہے کہ ان کے بارے میں جانوں جو وہ کر رہے ہیں. وہ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، کو ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو، اگر تمہیں شعور ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر بالفرض تمہارے مطابق یہ چھپ چھپا کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو میرے سامنے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے نا، اور شریعت ظاہر پہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی چھپ چھپا کے غلط کام بھی کر رہا ہے تو اس کا حساب اللہ ہی کرے گا. اور اسلام کا بھی یہی اصول ہے کہ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر پہ حکم لگاتا ہے، باطن میں کیا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، نماز کو قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں. تو اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے خون کو مجھ سے بچا لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ظاہری طور پہ اگر کوئی اسلام کو قبول کر لیتا ہم اس کو مانیں گے، اس کے اندر کیا یہ ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. تو بے ادب گستاخ آدمی تھا وہ، اور ان گستاخوں کے جو آج کل گستاخ ہیں، جو انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، انہی کا باپ تھا وہ، یعنی انہی سے ابتدا ہوئی ہے اس کی تفصیل ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی. تو کیونکہ یہ بھی نبی کو بھائی مانتے ہیں، بھائی جیسا مانتے ہیں، یہ گاؤں کا چودھری مانتے ہیں یا اس سے بھی کم مانتے ہیں. اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہے معاذ اللہ. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی جا کے گردن اڑاتا ہوں. کیونکہ آپ نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون زمین پہ ڈرنے والا اللہ سے، یعنی میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں ہی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. تو خالد بن ولید نے جب اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. کہ وہ نماز پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ مسلمان ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹھیک ہے نماز پڑھتا مگر پیچھے جا کے کیا کچھ کرتا ہے، اس کے دل میں کیا کچھ ہے، یعنی وہ منافق ہے وہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کے دیکھوں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. یہ اسلام کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے، اور آج اس اصول کو ہم چھوڑ چکے ہیں. جس آدمی کے بارے میں ذرا سا شک ہو جائے نا، تو اس کو پورا، جب تک کہ اس کے کپڑے نہ اتار دیں، اس کو پورا طرح رسوا نہ کر لیں، تب تک ہم باز نہیں آتے، یا ناکام نہ ہو جائے تب تک باز نہیں آتے. بھائی اس کے دل کا معاملہ چھوڑ دو اس کے اور اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد 80 لوگ تھے منافقین جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے، اور انہوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے ان کی ظاہری باتیں دیکھی اور آپ نے ان کو قبول کر لیا، ان کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن چونکہ ظاہر میں وہ قسمیں کھا رہے تھے تو اس لیے ان کی بات کو مان لی. لیکن بعد میں سارے کے سارے وہ پھر نکالے گئے بعد میں جب ٹائم آیا. تو یہ نہیں ظاہر کو ہم دیکھیں گے، ظاہر کے مطابق عمل کریں گے، اس کے باطن میں کیا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ ہلاکت میں پڑے گا، آج نہیں تو کل پڑ جائے گا. نبی کو دھوکہ دینا، یا اپنے امام کو دھوکہ دینا، یا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا،
یہ سارا کا سارا ہلاکت کا سبب ہے. آج نہیں تو کل اس کا رزلٹ تمہیں دیکھنا پڑے گا. جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کا بربادی مقدر ہوتی ہے، کتنے اپنے آپ میں ہوشیار بن جائے. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو لولو فیروز ایرانی تھا جس نے آپ کو شہید کیا. تو وہ مدینہ منورہ میں تھا، چکی بناتا تھا. تو ایک دن فجر کے ٹائم میں سو رہا تھا، الٹا سو رہا تھا. عمر فاروق نے اس کو پاؤں مار کے کھڑا کیا اور کھڑا ہو، ٹائم ہوگا نماز کا. بلکہ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ یہ کہ وہ چکی بناتا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ایک چکی بنا دو. تو اس نے کہا کہ ایسی چکی بنا کے دوں گا آپ یاد رکھو گے. عمر فاروق سے کہا، امیر المومنین سے کہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو اصحاب تھے ان سے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لوگوں نے کہا بھی پکڑے اس کو، کہا کہ نہیں وہ دل کا معاملہ. تو آپ نے پھر اس کا کوئی پکڑ وکڑ نہیں کی اس کی، یہ اندر کا معاملہ تھا وہ، اور پھر اس نے آپ کو شہید کیا. اب دنیا دار لوگ یہ سمجھتے دیکھو آپ پکڑ لیتے اس پر قتل نہیں ہوتے. وہ بھائی اللہ نے ٹائم رکھا تھا اور اس کا اسی طرح سے لکھا تھا. جو کچھ ہوا اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق ہوا. میں یا آپ کو تدبیریں کر کے اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھنا بات. ہاں تو چونکہ تقدیر پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اپنی تدبیروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. کہتے یار یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اور اسی کے بارے میں حدیث شریف میں آیا جو یہ کہتا ہے کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. یہ بات کہنے سے بہتر ہے کہ منہ میں آگ کا انگارہ ہو. کیا تو اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر لیتا؟ اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. تو بہرحال تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حساب تو اللہ پر ہے اگر تم سمجھو. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں تمہاری وجہ سے کہ تم کہتے ہو کہ ہم دولت مند لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، سیٹھ لوگ ہیں، تو ہمیں ٹائم دیا جائے، اسپیشل ٹائم دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ہم نے نہیں، میں تمہاری وجہ سے مومنوں کو نہیں چھوڑوں گا میں. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. عام طور پر شیطان جو ہے اس میں مبتلا کر دیتا ہے لوگوں کو کہ دولت مندوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور شیطان پھر یہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ یار یہ پیسے والا آدمی اگر یہ سیٹ ہو جائے گا نا تو پھر بہت لوگ سیٹ ہو جائیں گے. یہ سردار آدمی اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر بس کو ٹھیک کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن انصاف کے ساتھ کرو. جو تمہارے سچے پیروکار ہیں، تمہارے ماننے والے ہیں، ان کو بھی اتنا ٹائم دو جتنا ٹائم اس کو دے رہے ہو آپ. ورنہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ پیر صاحبوں کے بارگاہ میں جو ہے غریب مرید ساری رات مرشد مرشد گلی میں پڑے ہوئے پکار رہے ہیں، چلا رہے ہیں جی پیر صاحب کے ابھی سونے کا ٹائم ہے، ابھی جاگنے کا ٹائم ہے، یہ ان کے وظائف کا ٹائم ہے، یہ ان کے آرام کا ٹائم ہے، فلاں اسرار آپ بھی آگے آ جاؤ. تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ سننے میں ملتی ہے. اور غریب مرید جو ہے وہ پڑا ہوتا گلی کے اندر، اس کے مقابلے میں کوئی دولت مند آ جائے تو رات میں آئے دن میں آئے جس ٹائم میں آئے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ سب شیطانی طریقہ کار ہے، شیطان کے وار ہے کہ غریب آدمی کے لیے ٹائم نہیں اور دولت مندوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. وہ مجھے ایک عامل کا بتا رہے تھے کہ جناب وہ عامل نے ٹائم دیا لوگوں کو شام کو، بھائی اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میرے پاس آؤ میں تمہارا علاج کروں گا. علاج کر رہا تھا، اچانک کوئی پارٹی آ گئی بڑی پیسوں والی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی چلنا فوراً ہمارے ساتھ. تو وہ تو چونکہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، سارے کے سارے پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو سارے جو سارے لوگ بیچارے جو آئے ہوئے تھے غریب مریض، ان کو چھوڑا، ان کے ساتھ نکل گیا کہ حضرت کو اچانک مصروفیت ہو گئی ہے، اب بعد میں آ جانا. اب یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ دنیا داری کے معاملات ہیں.
تو آپ فرماتے ہیں کہ مومنی کو تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑوں گا میں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، یعنی ان کو بھی اور تم کو بھی اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں میں، تم سے اسپیشل دوستیاں لگا لوں یہ نہیں ہے۔ قالوا لئن لم تنتهي یا نوح لتکونن من المرجومین، تو بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے، یعنی اگر تم نے ابھی تبلیغ نہیں چھوڑی اور ہمارے کہنے کے مطابق نہیں چلے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تمہیں اتنے پتھر ماریں گے تم شہید ہو جاؤ گے، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے آپ۔ تو اب وہ بات آ جاتی ہے کہ جب سامنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر غنڈہ گردی اور بدماشی پہ اتر آتا، اور یہی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کنورسیشن کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لوگ جاتے ہیں، ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، یا ان کی سمجھ لیتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ مان لیتے ہیں، اور ان کی نہیں سمجھتے تو وہ سمجھا دیتے تو ان کی مان لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر جو حکمران چاہتا بس وہی ہوگا، آپ کے پاس کتنا اچھا مشن کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنا اچھا موٹیو کیوں نہ ہو، آپ قرآن کی بات کر رہے ہو، حدیث کی بات کر رہے ہو، لیکن سامنے والا حکمران نہیں مانتا، اس کے بعد طاقت کا نشہ ہوتا ہے اور لوگوں پہ گولیاں چلاتا ہے اور گرفتاریاں کرواتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے، دنیا میں دکھاتا ہے، گدی بھی چھن جاتی ہے راتوں رات، حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے نبی کے عاشقوں کو اس نے رسوا کرنے کی کوشش کی تھی اس سے زیادہ بڑھ کر وہ رسوا کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے، سارے کے سارے راتوں رات حکومت ختم، جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں۔ اچھا تمہیں تو اس وقت حیا نہیں آئی کہ جب نبی کے دیوانوں پہ تم نے گولیاں چلوائی تھی، تم نے فورس چھوڑی تھی ان کے اوپر، ان پہ مقدمات تم لوگوں نے بنائے تھے، اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب کہتے ہیں مجھ پہ جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے ہیں، میرے خلاف غلط باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہیں، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دنیا میں اور آخرت میں الگ ملے گی۔ ہاں یہ تو تھوڑا سا بہت کچھ ہے باقی۔ تو اب یہ لوگ دادا گیری پہ آ گئے نوح علیہ السلام سے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، کیونکہ جو حق ہوتا ہے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، وہ مصلیت نہیں اپناتا، حق مصلیت نہیں اختیار کرتا، اور جہاں پر تم مصلیت دیکھو سمجھ جاؤ اس کے پاس حق نہیں ہے، وہ لوگوں کو راضی کر کے سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر لوں گا، دنیا داروں کو راضی کر کے دین کی نہیں، کبھی نہیں کر سکتا، وہ حق پہ ہے ہی نہیں ہے۔ حق ہوتا ہے بالکل سیدھا، جیسے نوح علیہ السلام سے انہوں نے بارگیننگ کی تھی کہ ٹھیک ہے نا غریب لوگوں کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں ٹائم دو تم۔ تو آج بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو دین کی باتیں کرتے تھے پہلے، لیکن اب مصلیتوں کا شکار ہو کر جناب وہ حکومتی عہدیداروں سے پینگے بڑھا رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد پیسہ ہو گیا کہ پیسہ کس طرح سے آسانی کمایا جا سکے اور کوئی ہمیں اس میں روک ٹوک نہ ڈالے۔ تو بعض لوگوں کی زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھ ملاتے ہیں بڑھ کے، تاکہ ان کے مفادات پہ کوئی ضرب نہ لگے۔ تو ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں دین کا کام کر رہے ہو، دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے، اپنی ذات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حق والے ہوتے کبھی نہیں جھکتے، اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو قال ربی ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں جھٹلا، اتنے عرصے سے آپ کو جھٹلاتے رہے تھے، اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی عمر تو زیادہ تھی لیکن یہ لوگ آپ کے سامنے مرتے تھے، پھر ان کی نئی نسل آتی تھی، 2-3 نسلیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور وہ نوح علیہ السلام سے اتنے زیادہ نفرت کرتے تھے
کہ ہر مرنے والا اپنی اولاد کو نصیحت کر کے مرتا تھا، دیکھو ان کی مت ماننا. 2 یا 3 نسلیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی اور یہ اس طرح سے نصیحتیں کر کے مرتے تھے. جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، ان کی آگے بھی کوئی اصلاح کی امید نہیں ہے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیونکہ جب تک امید ہوتی ہے تو پھر آپ بدعا نہیں کرتے. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھ لیا تھا کہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہوں گے، تو اس لیے آپ نے ان کے خلاف بدعا نہیں فرمائی. اور نوح علیہ السلام چونکہ ان کی نسلوں کو دیکھ چکے تھے، آگے کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان میں کوئی مومن نہیں پیدا ہونا، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، کہ اے اللہ تو ہمارے ان کے بیچ میں پورا فیصلہ کر دے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اور میرے ساتھ ایمان والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو نجات دے دے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر جب دعا کی، جب دیکھ لیا کہ بالکل ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ان سے بھلائی کی امید نہیں ہے، تو آخری حد تک جو ہے مبلغ کوشش کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی آخری حد تک کوشش کی، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے بچا لیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں. تو نوح علیہ السلام کو پہلے خبر دے دی گئی تھی کہ عذاب کب آنا ہے اور کہاں سے آنا ہے، تو آپ نے اپنے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو بلا لیا تھا، اپنی کشتی میں بٹھا لیا تھا. اور چونکہ آپ کو پتا تھا کہ اب زمین پہ جتنی مخلوق ہے سب کو ہلاک ہونا ہے، انسانوں کو سب کو مارنا ہے، تو آپ نے پھر ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیا تھا. تو وہ کشتی فل بھری ہوئی تھی، اور پوری زمین پہ پھر طوفان آیا، سیلاب آیا، جتنے انسان تھے سب ختم کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا، ان کو بچا لیا اور باقیوں کو ڈبو دیا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ نہیں فرمایا، اور کہا دوسرے گروہ کو ہم نے ڈبو دیا. تو وہاں پہ فرعونی گروہ کو ڈبویا تھا، لیکن یہاں پہ نوح علیہ السلام کے مومنوں کے علاوہ سب کو ڈبو دیا تھا. تو فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. اکثر جو کہ دولت مند تھے، پیسے والے تھے، اپنی بستیوں میں گم تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب عزت والا اور مہربان ہے. تب یہاں پر یہ سورہ مبارکہ پوری ہو گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر رب نے جو فرمایا کہ بے شک تیرا رب غالب ہے، یعنی کفار جو کہ انکار کرنے والے ان پہ غلبہ رکھتا ہے تیرا رب، اور یہ غلبے کی دلیل تھی کہ سب کو ختم کر دیا. اور فرمایا کہ رحیم، یعنی مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ رب کریم کا کرم تھا کہ اس طوفان میں مومنوں کو بچا لیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور اس واقعے میں چونکہ نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں لوگوں کے لیے، اور ایک عظیم الشان نشانی تو یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی طرف کمزور لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ حق کی طرف زیادہ آتے ہیں، اور جو لوگ دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں وہ حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے اکثر آپ بھی یہ دیکھیں، اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی دنیا کے اندر ایسے گم ہوتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آفتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر وہ مجبور ہو کر جو ہے پھر مسجدوں کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے مومنوں پر.
اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ، یہ سختیاں، یہ تجلیات جلالیاں، یہ سب اللہ کا کوڑا ہوتا ہے جو بگوڑوں کو پھر سے واپس لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔